السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کا جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 918۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے اور اس بات سے کہ آدمی کو منع کیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 919۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کو بند کر لینا چاہیے، کیونکہ منہ کھلا ہو تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 920۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اسے حسب طاقت و قدرت روکنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 921۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو وہ ہاں مت کہے، کیونکہ اس سے شیطان اس کے پیٹ میں ہنستا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 922۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو وہ آ کی آواز نہ نکالے، کیونکہ اس سے شیطان ہنستا ہے، یا فرمایا اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 923۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں بلغم دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کر دیا، یا فرمایا اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز میں اس کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چہرے کی جانب ہرگز بلغم نہ پھینکے۔ حدیث نمبر 924۔ حضرت ابو الوائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیز بن رابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو اپنے سامنے تھوک دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے منع کیا ہے، اور فرمایا جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے انور کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، پھر نمازی سے توجہ نہیں ہٹاتے حتیٰ کہ وہ اللہ سے بے توجہ ہو جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 925۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قبلے رخ تھوکا وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کا تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 926۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں بلغم دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کے ساتھ اسے صاف کر دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں سخت غصہ دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلغم کس کی ہے؟ وہ سب خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو ایک آدمی اس کے سامنے آ کے اس کے چہرے پہ تھوک دے؟ صحابہ نے جواب دیا، نہیں، ایسا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا تم کوئی بھی گندگی اپنے سامنے مت پھینکا کرو، لیکن بوقت ضرورت اپنے دائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے ڈال لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 928۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و نگار والی ایک چادر میں نماز پڑھی تو فرمایا، مجھے اس کے بیل بوٹوں نے
مشغول کر دیا تھا، لہٰذا یہ چادر حضرت ابو جہم کو دیا اور مجھے انجان کی بنی ہوئی سادی چادر لا دو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 930۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو 5 وقتوں پہ عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پہ عمل کرانے کا حکم دیا، تو انہوں نے ان پر عمل کرانے میں تاخیر کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بے شک آپ کو 5 باتوں پہ عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پہ عمل پیروا کروانے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں ان کاموں کا حکم دیں یا پھر میں کھڑے ہو کے انہیں ان کاموں کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ان کلمات کو مجھ سے پہلے لوگوں تک پہنچایا تو مجھے ڈر ہے کہ میں عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں گا یا مجھے زمین میں دھسا دیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی، یہاں تک کہ لوگ بلند ٹیلوں پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے لوگوں کو واعظ نصیحت کی، پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے میں ان پہ عمل کروں اور تمہیں بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کا حکم دوں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، کیونکہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک غلام اپنے بہترین مال و سونے چاندی کا عوض خریدا، پھر اسے کہا یہ میرے گھر اور کاروبار ہیں، لہٰذا اب میرے لیے کام کرو اور اپنی کمائی مجھے ادا کرو، لہٰذا اس نے کام شروع کر لیا لیکن اپنی کمائی اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو ادا کرنا شروع کر دی۔ تو تم میں سے کون شخص ہے جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کا ایک ایسا ہی غلام ہو مگر وہ اپنی کمائی اپنے آقا کے علاوہ کسی اور شخص کو دے رہا ہو؟ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور رزق عطا کیا، تو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اور فرمایا بے شک اللہ عز و جل تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا جب تم نماز کے لیے چہرے سیدھے کر لو تو ادھر ادھر مت جھانکو، کیونکہ اللہ بھی اپنا چہرہ اقدس اپنے بندے کے لیے متوجہ کرتے ہیں جب وہ اس کے لیے نماز پڑھتا ہے، پھر وہ اپنا چہرہ مبارک اس وقت نہیں ہٹاتا جب تک بندہ اپنا چہرہ نہ ہٹا لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 931۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں نمازی کے ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اچکنا ہے جیسے شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 932۔ عروہ سے بیان ہے، وہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو امامت کرواتے تھے۔ ایک دن وہ آئے تو اقامت ہو چکی تھی، تو انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھا دے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے اور قضاء حاجت کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو پہلے پیشاب یا پاخانے سے فارغ ہو لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 933۔ جناب عبداللہ بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کھانا لایا گیا، بس حضرت قاسم نے اٹھ کے نماز شروع کر دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کھانے کی موجودگی میں نماز نہ پڑھی جائے، نہ اس حال میں نماز پڑھے کہ پیشاب یا پاخانے کو روک رہا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 934۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا حاضر ہو جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ ایک اور حدیث ہے 935۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تم پہلے کھانا کھاؤ اور پھر نماز پڑھو۔ نافع کہتے ہیں ایک رات حضرت ابن عمر نے رات کا کھانا کھایا جبکہ وہ امام کی قرات سن رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 936۔ حضرت ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو وہ جلدی مت کرو حتیٰ کہ اپنی ضرورت و حاجت پوری کر لے، اگرچہ اس دوران نماز کھڑی ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 937۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا لوگوں مخفی اور پوشیدہ شرک سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول مخفی شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز کو خوب میزن کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوب محنت و کوشش سے نماز ادا کرتا ہے، تو یہی مخفی و پوشیدہ شرک ہے۔ 938۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جسے آپ اپنے پروردگار سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شریکوں سے بہتر ہوں، اور بندار کی روایت کے الفاظ یہ ہیں میں شریکوں کی شرک سے بے پرواہ ہوں، لہٰذا جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو میں اس سے بری ہوں، اور وہ عمل اسی کے لیے ہے جسے اس نے شریک بنایا تھا۔ جناب بندار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں تو میں اس سے بیزار و لا تعلق ہوں اور اسے اپنا اجر و ثواب اسی شریک سے مانگنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 939۔ حضرت عمر بن رویم ابن ولیمی سے روایت ہے جو کہ بیت المقدس میں رہتے تھے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش اور ان سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ میں ٹھہرے، اور حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ طائف چلے گئے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے طائف گئے تو انہیں ایک کھیت میں ایک قریشی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا، جبکہ قریشی کے بارے میں شرابی ہونے کا گمان کیا جاتا تھا۔ پھر جب میں ان سے ملا تو میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے بھی مجھے سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا آج تمہیں کس چیز نے دوڑایا ہے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں مدینہ سے آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب پینے کے متعلق کوئی فرمان سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو قریشی اپنا ہاتھ چھڑا کے چلا گیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے میری امت کا جو شخص بھی شراب پیے گا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 942۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو جس نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اللہ کی معصیت سے آپ کو بیان کر دیتا اور آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آج رات میرے پاس 2 آنے والے خواب میں آئے اور ان دونوں نے مجھے جگایا اور مجھے کہنے لگے چلیں چلیں، تو ہم ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جبکہ ایک اور شخص اس کے سر پہ بہت بڑا پتھر لیے کھڑا تھا۔ اچانک وہ اس پتھر کو لے کے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سر پہ دے مارا اور پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ادھر ادھر لڑک گیا۔ وہ اس کے پیچھے گیا، اسے دوبارہ پکڑا اور اس کے واپس آنے تک اس کا سر دوبارہ صحیح سالم ہو چکا تھا۔ پھر وہ دوبارہ اس کے لیے پہلے کی طرح مارتا ہے۔ پھر مکمل حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں فرشتوں نے کہا ہم عنقریب آپ کو حقیقت حال بتائیں گے۔ رہا وہ شخص جس کے پاس آپ آئے تھے اس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ شخص تھا جس نے قرآن سیکھ کے بھلا دیا اور غافل ہو کے فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔